آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ پہلے بتائیں کہ آپ ہی آخری امید ہیں. اس لیے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے اس وقت جو کہ ببانگ دہل یہ کہے کہ پاکستان کے اندر ایک ترقی پسند، ایک روشن خیال اور ایک سب کے لیے خوشحال پاکستان بنانا ضروری ہے. جی، یہ بات کرنے کے لیے بڑی بہادری چاہیے ہوتی ہے. پاکستان کے اندر سب سے زیادہ جو چیز بکتی ہے وہ ایک تو مذہب فروشی ہے سیاست کے اندر، دوسرے نمبر پہ پیری مریدی ہے، اور تیسرے نمبر پہ خیراتی کاروبار کرنے والے جو ہیں وہ اس میں گھسے ہوئے ہیں. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اور سیاست کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی یہ زہر قاتل ہیں. کیونکہ جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہم نہ خیرات کی بات کرتے ہیں، نہ پیری مریدی کی بات کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، کیونکہ مذہب اپنا اپنا ہوتا ہے. میں بھی مسلمان ہوں، بڑا سچا مسلمان ہوں، مطلب ان تمام لیڈر سے تو بہتر ہی ہوں. جو ان کے کارنامے ہیں وہ سب نے دیکھ لی ہیں، لیکن میں اپنے مذہب کو اپنے تک رکھتا ہوں. میں اس کو پاکستان کی معیشت یا پاکستان کی سیاست میں داخل کرنا جو غلط سمجھتا ہوں، اور یہ ہمارا سٹانس ہے. یہ کوئی نہیں کہتا، یہ اور کوئی نہیں کہتا. یہ ڈرتے ہیں، یہ ڈرپوک بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بزدل ڈرپوک کے ساتھ ساتھ بڑے منافق بھی ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب فروشی کر کے چونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. ان کی اپنی زندگیاں کچھ اور ہوتی ہیں، ان کی ذاتی زندگیوں سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا مذہب کے ساتھ کیا تعلق ہے. بالکل ٹھیک. لیکن لوگوں کو یہ غریبوں کو نہیں. جواد احمد صاحب دیکھیں، میں آپ سے ہی بات کر رہی ہوں، میں نے آپ سے بات کر رہی ہوں، میں نے آپ کی تمام دلائل بھی سنے، آپ کی ساری بات بھی سنی ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ایک مشہور آدمی ہوں، میں نے ایک عام آدمی کے لیے انقلابی پارٹی بنائی ہے. لیکن سر دیکھیں، یہ والے دعوے تو ماضی میں بھی ہوتے رہے نا. اگر میں بھٹو صاحب کی بات کروں تو وہ بھی اسلامک سوشلزم کا انہوں نے بھی نعرہ لگایا تھا. پھر آپ میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے انفراسٹرکچر اور ترقی کا نعرہ لگایا. خان صاحب کو دیکھیں، انہوں نے انقلاب اور انصاف کا نعرہ لگایا. لیکن جب اقتدار ملا یا ملتا ہے تو سب بدل جاتے ہیں. آپ پہ عوام کیوں بھروسہ کرے یا کیسے کر سکتی ہے؟ دیکھیں، میرے پہ تو بھروسہ کرنا ہی نہیں ہے نا. میں تو ایک مڈل کلاس کا کھاتا پیتا آدمی ہوں. میں نے تو الیکشن میں نہیں لڑنا، میں تو پارٹی بنا رہا ہوں. میری پارٹی پہ بھروسہ کرے، برابری پارٹی پہ. اچھا، یہ سب لوگ جو ہے ان کا تو غریب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا، مڈل کلاس سے. عمران خان 300 کنال کی پارٹی پہ رہتا ہے، وہ وہاں سے نکلتا ہے سیر شیر کر کے دوڑ شوڑ لگا کے واپس آ جاتا ہے. نواز شریف اور شہباز شریف جو ہے وہ جاتی عمرہ میں رہتے ہیں، ہزاروں کنالوں کی جگہ ہے وہ. اسی طرح آصف زرداری اور اس کے جو فیملی ہے، یہ سارے جو ہیں ان کے پاس اتنے گھر ہیں کہ ان کو خود نہیں پتا ہوگا گھر کتنے ہیں ہمارے. ایک تو وہ کئی سینکڑوں کنال کا ایک گھر وہاں بھی ہے جو بحریہ ٹاؤن میں کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے ان کو تحفے میں دیا تھا. ملک ریاض سب کو ہی پالتا ہے نا. عمران خان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، آصف زرداری کے ساتھ بھی، اور شریف خاندان کے ساتھ بھی رہے ہوں گے، مجھے نہیں معلوم. بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے کوئی عام لوگوں کے ساتھ. یہ تو جانتے نہیں ہے کہ عام لوگوں کے مسئلے کیا ہیں، عام لوگ کس طرح رہتے ہیں، ان کا علاج کے مسئلے کیا ہیں، ان کی تعلیم کے مسئلے کیا ہیں، اور خاص طور پہ ان کی روٹی روزی کے مسئلے کیا ہیں. یہ تو جانتے نہیں ہیں. برابری پارٹی تو یہ کر رہی ہے کہ انہی لوگوں کو لے کے آ رہی ہے لیڈرشپ میں. یہ بڑی آپ بیسک بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کہا نا کہ میں ان لوگوں کے لیے آخری چانس ہوں، تو یہ ان سے مراد آپ کا عام عوام ہے، عوام سے کہہ رہے ہیں یا پھر کسی اور سے درخواست کر رہے ہیں؟ چونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد اور پھر ان کی مرضی، ان کی منظوری کے بغیر نہ آپ سیاست کر سکتے ہیں اور نہ حکمران بن سکتے ہیں. یہ تو بالکل میں بات نہیں مانتا. نہیں، یہ ممکن ہے آپ کے خیال میں؟ جی بالکل ممکن ہے، اور اس کے بغیر تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. پاکستان میں اگر آپ نے کو یا اگر آپ نے ان کو سیاست سے نکالنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک عوامی پارٹی کی تعمیر جس کے اندر لیڈرز بھی عام لوگ ہوں اور جو کروڑوں لوگ ان کے ممبرز ہوں اس پارٹی کے. اور پھر وہ جب وہ باہر نکلیں تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کی فائلز ہمارے پاس ہیں. یہ سارے لوگ جو لیڈر بنے ہوئے ہیں نا، ان سب کی فائلز ان کے پاس ہیں. ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کرپشن کی ہے، ذاتی بھی اور معاشی بھی، ان سب کو پتا ہے. ان کو پتا ہے سب کو. اسی لیے شیخ رشید کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سمیت تمام جو ہے نا وہ گیٹ نمبر 4 کی ہی پیداوار ہے. میں ذرا آگے بھی بات کروں گی، لیکن میں نہیں ہوں. ایک بات ضرور آن ریکارڈ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. پرویز مشرف جب تھے نا صدر، تو میں سنگر تھا اس وقت، اور مجھے 3 صدارتی ایوارڈ ملے. 2 انہوں نے دیے، اس کے بعد ایک ممنون حسین کے زمانے میں ملا. 3 صدارتی ایوارڈ ہیں. تو ایک موسیقی پہ تھا، ایک ہیومن رائٹس پہ تھا، اور ایک جو تھا وہ میرے سوشل سروسز پہ تھا. اس میں تعلیم بھی تھی، زلزلہ سیلاب جو بھی میں نے کام کیا تھا. تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو مجھے پرویز مشرف کے زمانے میں
2 दफा اس طرح کی آفرز ہوئی تھی کہ آپ چونکہ سپوت ہے پاکستان کے محب الوطن آدمی ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کے لیے بڑا کوئی کام کرنا چاہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں نے ان کو 2 دفعہ کہا تھا کہ نہیں جی میں نہیں کر سکتا. میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ یہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا تو پھر آپ انہی کے بل بوتے پہ ساری چلیں انہوں نے آپ کو آفر کی تھی, یہ تو خبر ہے اس وقت میں جو آپ بتا رہے ہیں. تیسری آفر تو بھی ہوئی ہے نا, پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کے لوگ آئے تھے ہمارے پاس, انہوں نے کہا جی آپ بتائیے کہ آپ, انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا کہ آپ اچھے آدمی ہیں, آپ کی کوئی کرپشن نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی اس طرح کا چارج مطلب 3 آفرز ہو چکی ہیں آپ کو اب تک. جی انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کو کیا سپورٹ دے سکتے ہیں. میں نے ان سے کہا پرنسپلی, میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں ہم یہ پرنسپلی سمجھتے ہیں کہ فوج یا کسی بھی ادارہ جیسے جوڈیشری ہے کوئی بھی, اس کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے, تو اس لیے ہم تو یہ کر نہیں سکتے. البتہ یہ کہ میں آپ کو پیار کرتا ہوں, تمام اداروں سے پیار کرتا ہوں, فوج ہماری فوج ہے.